Last time on آخری معجزہ. یہ سبجیکٹ یہاں کہاں سے آ گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکیم کلام ہے. ہر لفظ کا ایک تناسب ہے، اس کا ایک مقصد ہے. کبھی لفظی مقصد ہوتا ہے، لفظی تناسب ہوتا ہے، کبھی معنوی ہوتا ہے، کبھی فلسفی ہوتا ہے، کبھی تاریخی ہوتا ہے، لیکن تناسب ہوتا ضرور، مقصد اس کا ہوتا ضرور ہے. اور یہی جتنا یہ تدبر کا دروازہ کھلتا ہے نا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی جو کلام میں جو حکمت ہے، اس کے قطرے انسان کے اوپر پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کا پورا تو ہم برداشت کر نہیں سکتے، اس کے کچھ قطرے ہی مل جائے نا، وہی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آج کا دوسرا سیشن، سورتوں کا آپس میں تعلق. قرآن کی صورتیں، میں نے پہلے سیشن میں بتایا تھا کہ ایک صورت کا اختتام اور دوسری کی ابتدا. اب ہم ایک اور بات کر رہے ہیں. مجموعی حیثیت سے فاتحہ، بقرہ، آل عمران، اس ترتیب میں کیا لاجک ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی باتوں کا جائزہ لیں گے. فاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک ہدایت کی دعا مانگی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے جو ہدایت پر ہیں، اور اس کے بعد 2 گروہ ہیں جو ہدایت پر نہیں ہیں. ان میں سے ایک ہیں المغضوب علیہم اور ایک ہیں الضالین. جس ہدایت کی طلب ہم نے کی ہے اس کے بارے میں تفصیلی بحث اب آئے گی بقرہ میں بھی، آل عمران میں بھی، نساء میں بھی اور مائدہ میں بھی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بقرہ میں آئے گی تفصیلی بحث المغضوب علیہم پر. بقرہ کے پہلے حصے میں جب کہا ہے نا غیر المغضوب علیہم، اس کی تفسیر شروع ہو جائے گی جب سے کہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. تو یعنی بقرہ کا ایک آدھا نصف سمجھ لیں آپ، وہ اسی بات کا جواب دیا جا رہا ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے کہ ہمیں ایسے راستے پر نہ پڑنے دے. تو اس کی تفصیلی بحث دے دی بقرہ میں. وہ تو ہو گئے المغضوب علیہم. رہ کون گئے؟ الضالین. آل عمران کا پہلا نصف عیسائیوں کے بارے میں ہے، وہاں تفصیل ساری آ گئی الضالین کے بارے میں. تو پہلا حصہ بقرہ کا المغضوب علیہم اور پہلا حصہ آل عمران کا الضالین. دوسری بات یہاں پر دونوں صورتوں میں ایک اور آڈینس، ایک تو یہود ہیں، ایک نصارہ ہیں، اور رسول کی تیسری آڈینس جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کفار مکہ. اور کفار مکہ سے اس وقت جنگ کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا، اور 2 عظیم جنگیں جو شروع کی 2 عظیم جنگیں ہیں وہ ہیں غزوہ بدر اور غزوہ احد. بدر سے پہلے ہدایات دی گئیں بقرہ میں، اور احد کے بعد ہدایات دی گئیں آل عمران میں. آیات بہت ساری ہیں بقرہ میں بدر کی تیاری کے لیے، اور بہت ساری ہیں احد کے بعد جو ہوا اس سے کیا ہدایت اخذ کرو گے اس کے لیے. لیکن مجموعی اعتبار سے جو بقرہ اور آل عمران کا آپس میں تعلق ہے وہ اب سمجھ آ جاتا ہے فاتحہ کے ساتھ. اچھا، اب ایک تو ہے مشن مکمل ہو گیا یا قتال ہونے لگا ہے، تو قتال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شریعت بھی دی. تو اب شریعت کے لیے آپ دیکھیں گے کہ سورۃ النساء میں شریعت کے ابتدائی احکامات ہیں، شریعت کے ابتدائی احکامات، اور ساتھ ہی منافقون پر بہت تفصیلی بحث. بڑا مضمون ہے سورۃ النساء کا منافقون. اس طرح سمجھ لیں ابتدائی شریعت اور اندرونی مسئلے، کیونکہ منافقون جو ہے وہ اندرونی مسئلہ ہے. اچھا، اس کے فوراً بعد کون سی صورت آتی ہے؟ مائدہ. اس میں شریعت کے جو تکمیلی احکام ہیں نا وہ ہیں جو آخری احکام اللہ تعالیٰ نے دینے تھے، کیونکہ یہ آخری صورتوں میں سے ہے جو نازل ہوئی. شریعت کی ابتدا ہوتی ہے نساء میں، اور اس کی انتہا کہاں ہوتی ہے؟ آ کے مائدہ میں. میں نے کہا تھا کہ نساء کے اندر منافقون کے بارے میں تفصیلی بحث ہے، اندرونی مسئلہ.
मायदा में होगा कि अहले किताब से कैसे डील करना है, ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, और उनके साथ उठना बैठना खाना पीना, ये बैरूनी मसला है। एक इंटरनल इश्यूज़ हैं और एक एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं। इन दोनों को मिला के ये सारी बात जो फातिहा से शुरू हुई थी ये मुकम्मल हो गई, बकरा, आल इमरान, निसा और मायदा। अब हम आगे आते हैं, दो सूरतें हैं अनआम और आराफ। ये ले जाती हैं, ये असल में जो बकरा, इमरान, आल इमरान, निसा और मायदा हैं, ये मदीने के दौर की हैं। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मिशन था वो शुरू कहाँ पे हुआ था? मक्के में। अब ये हम इस तरह समझ लें कि जो फातिहा की शुरुआत है ना, अल्लाह ताला ने अपना तारुफ कराया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब हम उसकी तफसीर की तरफ आ रहे हैं। जो बकरा, आल इमरान, निसा और मायदा है ना, वो किस चीज़ की तफसीर है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब पीछे की तरफ आ रहे हैं। अब क्या रह गया फातिहा का? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम और मालिक यौमिद्दीन और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वो बात अब तफसील से खुलेगी अनआम में और आराफ में। इसीलिए आपको शुरू में मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खैर, अनआम में एक, आराफ में एक और अजीब तनासुब है। दोनों मक्की सूरतें हैं, बहुत लंबी लंबी मक्की सूरतें हैं। एक में अल्लाह ताला की आयात हैं जिनके ज़रिए से इंसान इस नतीजे पर पहुँचे कि एक ही रब हो सकता है, एक ही इलाह हो सकता है। अल्लाह ताला की आला, अल्लाह ताला के करिश्मे, अल्लाह ताला के मोजज़े, अल्लाह ताला की खल्क, इन चीज़ों की तरफ इशारा ज़्यादा किया गया है। कौन सी सूरत में? अनआम में। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला के अय्याम हैं। अय्याम, जिस दिन आदम को बनाया, फ़िरौन को जिस दिन डुबाया, कौमें जब हलाक हुई, वो है अत्तज़कीर बी अय्यामिल्लाह। अल्लाह ताला के जो दिन होते हैं ना, जिनसे ख़बरदार किया जाता है कौमों को, उनका ज़्यादा ज़िक्र आपको मिलेगा आल इमरान में। तो आप इंग्लिश ज़बान में समझ लें, अनाम में है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और आराफ में ज़्यादा है क्या? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। रसूलों का एक किरदार होता है दावत में, वो देने आते हैं अच्छी खबर, वो बशीर, और एक देने आते हैं खबरदारी, नज़ीर, बशीरन व नज़ीरन। आपको अनाम में बशीर ज़्यादा मिलेगा और आपको आराफ में नज़ीर ज़्यादा मिलेगा। इन दोनों से दावत मुकम्मल हो गई। इन दोनों के दरमियान अगर किसी ने कोर्स करना है कि कुरान दावत कैसे देता है, तो इन दोनों के दरमियान दावत का एक मुकम्मल कोर्स है, अनाम और आराफ के दरमियान। अच्छा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिजत में दो मिशन हैं, एक दावत का मिशन है और दूसरा जिहाद का मिशन है। जब तक मक्के में थे तो मिशन कौन सा था? दावत का। जब हिजरत कर ली तो अब मिशन कौन सा हुआ? जिहाद का। अब जिहाद की इब्तिदा है अनफाल, पहला मार्का, और जिहाद का इख्तिताम है तौबा, फतह मक्का के बाद। तो किताल यानी दावत की दो सूरतें अनआम आराफ, और जिहाद की दो सूरतें अनफाल और तौबा। दावत शुरू होती है तबशीर से और ख़त्म होती है इंजार पे। जिहाद शुरू होता है बदर से, ख़त्म होता है फतह मक्का पर, उसकी शुरुआत और उसका इख्तिताम। इसी तरह अगर आप बकरा से मायदा तक जाएं तो बकरा से लेके मायदा तक शरीयत की इब्तिदा से इंतहा तक पूरी इन चार सूरतों के अंदर मौजूद है। तो इंतहा फिर इख्तिताम, फिर इंतहा फिर इख्तिताम। यह है पहली कुछ सूरतें कुरान की। अब कुछ देखते हैं कुरान की आखिरी सूरतों के बारे में। ये भी मेरे फेवरेट मज़ामीन में से है, कुरान की आखिरी 10 सूरतें। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका, ये तो सबको आती होगी। लिईलाफ़ि, माशाअल्लाह हुफ़्फ़ाज़ुल कुरान होना। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु, माशाअल्लाह, fill in the blanks, very nice, okay। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़ारों साल पहले जब मक्के की तामीर की तो एक दुआ की, रब्बिजअल हाज़ा बलदन आमिनन वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस्समराति। कहते हैं मेरे रब, इसको एक पुरअमन जगह बना देना, इस जगह को, इसको एक पुरअमन शहर बना देना और इसके रहने वालों को हर तरह के फल खिलाना। इसका खुलासा ले लेते हैं
ایک دعا کی تھی امن کی، ایک دعا کی تھی رزق کی. یہی بات ہے نا، امن اور رزق. سورۃ الفیل کے بارے میں آپ کو کیا پتہ ہے؟ کیا ہوا تھا؟ ابرہہ کی فوج، ہاتھی آ رہے ہیں. کیا چیز خطرے میں ہے؟ امن. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہزاروں سال بعد بھی دیا اور اس کے امن کو برقرار رکھا. ان کی دعا کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا سورۃ الفیل میں. ایک حصہ رہ گیا. کیا ہے وہ؟ رزق لإیلاف قریش رحلۃ الشتاء والصیف. قریش کی آسانی کے لیے وہ آرام سے سفر کریں گرمیوں میں، سردیوں میں. گرمیوں میں اصل میں یمن کی طرف جانا بہت مشکل ہوتا ہے، گرمی وہاں شدید ہوتی ہے. سردیوں میں شام کی طرف جانا مشکل ہوتا ہے، وہاں سردی شدید ہوتی ہے. تو آسان یہ ہو کہ سردیوں میں جائیں یمن کی طرف اور گرمیوں میں جائیں شام کی طرف، آسانی رہے گی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آسان سیزن میں یمن یعنی سردیوں میں یمن جاؤ گے تو رستے میں ڈاکہ پڑ جائے گا، کیونکہ ڈاکوں کے لیے بھی وہاں پر بیٹھنا آسان ہے اچھے موسم میں. اس طرف سیریا میں جاؤ گے، شام میں جاؤ گے گرمیوں کے موسم میں، وہاں بھی ڈاکہ پڑ جائے گا. قریش کے لیے بڑا آسان کر دیا کہ کوئی ان پہ حملہ نہیں کرتا. کوئی اور قبیلہ آسان سیزن میں جانے کی کوشش کرے، پکڑا جائے گا، مارا جائے گا، اس پہ ڈکیتی ہو جائے گی. قریش جائیں گے تو آرام سے جائیں گے، آرام سے آئیں گے. سارا سال امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس لگا ہوا ہے. یہاں سے جاتے ہیں شام سے پروڈکٹ لیتے ہیں، وہاں پر بیچتے ہیں. شام سے آگے جا کے یورپ سے کنیکٹ ہوتے، باقی دنیا کنیکٹ ہوتی ہے. اس طرف آتے ہیں یمن، وہاں کی پروڈکٹ لے کے ادھر جاتے ہیں، وہاں بیچتے ہیں، وہاں کا مال خریدتے ہیں. وہاں سے پورا افریقہ کا ٹریڈ چل رہا ہے. یعنی وہ سارا سی روٹ جو ہے نا، یہ لوگ، یہ لینڈ کی ایک پائپ لائن ہے بیچ میں، اور اس کا سارا بزنس ان کے ہاتھ ہے. ان کو اسی لیے ہر طرح کا رزق مل رہا ہے، ہر طرح کا رزق. ایک طرح کا رزق نہیں، ہر طرح کا رزق. ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو ہر طرح کے پھل کھلا، رزق دے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے دو حصے ہیں، امن اور رزق. امن کی دعا کا پورا کرنا کہاں پہ ہوا؟ فیل میں. اور رزق کی دعا کا پورا کرنا کہاں ہوا؟ قریش میں. دونوں کا کنیکشن سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، یہ دونوں دعائیں جب پوری ہو گئیں، یہ دعا کب کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے؟ جب وہ کعبہ بنا رہے تھے. تو اسی لیے تو یہ نہیں کہا قریش کے آخر میں، یہ نہیں کہا فَلْيَعْبُدُ اللَّهِ، انہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. یہ نہیں کہا. کیا کہا تھا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرے نا. پھر گھر کی طرف اشارہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ابراہیم، اس کے بانی کی طرف اشارہ ہے، جس کی دعا کی وجہ سے تم لوگ کھانا کھا رہے ہو، جس کی دعا کی وجہ سے تم پہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا. اس کا حق تو ادا کر دو، اس گھر کا حق تو ادا کر دو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اب هذا الْبَيْتِ سمجھ میں آ گیا. اور پھر ان دونوں کا خلاصہ بھی نکال دیا ان دونوں صورتوں کا اسی صورت کے آخر میں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ ہو گئی سورۃ قریش، آمَنَهُم مِّن خَوْفٍ ہو گئی سورۃ الفیل. بات مکمل. اچھا، اگر تم ابراہیم کی اولاد ہو تو تمہیں ابراہیم کے دین کا علیہ السلام حق ادا کرنا ہوگا. تمہیں جب اس گھر کی ذمہ داری سپرد کی ہے، تمہیں انچارج بنایا ہے، تو تمہیں تو اس کے دین کو برقرار رکھنا ہوگا، اس عظیم ہستی کے علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. کیا کیا تم نے اس گھر کے ساتھ؟ قریش کی لیڈرشپ کیا کر رہی ہے؟ دین کو جھٹلاتے ہیں، یتیم کو دھکا دیتے ہیں، کھانا کھلانے کی تلقین نہیں کرتے. اگر عبادت کرتے بھی ہیں، مسلین اہم لفظ ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ابراہیم کی دعا ہے نا صلاۃ. اللہ کہتے ہیں ان کو دیکھو، مسلین کو، ان کے لیے تو سب سے بری جہنم ہونی چاہیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. وہ تو معاون کو بھی روکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی نہیں دیتے. وہ کسی کو تھوڑا سا بھی فائدہ ہو جائے، معاون سمجھ لو. کچھ بچے ہوتے ہیں اسکول میں، آپ لوگوں کے پتہ نہیں اب ہوتے ہوں گے، جب میں چھوٹا تھا تو اسکول میں وہ ایک پینسل کیس لے کے جاتے تھے، میگنیٹ والا، وہ کھلتا ہے، اس کے اندر پوری وہ
इरेजर का एक सेक्शन होता है और वो होता है और उसके ऊपर कोई रोबोट बना होता है, कोई कुछ बना होता है. रिमेंबर दोस थिंग्स? ओह मैन, किसी के पास तुम्हारे वाले से अच्छा हो तो सो. और कुछ बच्चे होते हैं उनके जो रबड़ होते हैं ना, इरेजर, बड़े अच्छे होते हैं, स्मेल भी उसकी अच्छी होती है. बहुत सारे बच्चे, राइट? और फिर तुम्हारा जो सड़ी हुई पेंसिल तुम्हारी, उसके पीछे से उसका रबड़ भी टूट गया तो तुम उससे कहती है, ए ज़ैनब ज़रा, सॉरी ज़ैनब, ज़रा देना ज़रा मुझे. नहीं नहीं दे सकती, मेरे पास नहीं है. छोटी छोटी चीज़ मना करने को, छोटी चीज़ें जो होती है ना एक दूसरे को देने की, वो क्या होती है? माऊन. ये लोग तो इतना सा भी नहीं देते. वो यमनऊन अल माऊन. यानी अल्लाह ताला ने इस सूरत में साबित किया कि जो कुरैश के अभी इक़्तिदार में है, मक्के के इक़्तिदार में है, वो इस लायक नहीं है कि उनका इक़्तिदार हो. और लायक क्यों नहीं है? कि असल में ये घर उनका होना था जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दी हुई तुरास पर पूरे उतरे. और इस सूरत में साबित कर दिया कि ये नालायक है, ना अहल है इसके. उनको एक्सपोज कर दिया. अच्छा, अगर इनकी ना हो, इनकी ना चले तो किसकी चलनी चाहिए? सवाल ये पैदा होता है ना. ठीक है, अगर हम नहीं है मुस्तहिक तो कौन हो मुस्तहिक? अगली सूरत में क्या कहा? इन्ना आतैनाकल कौसर. किसकी तरफ इशारा है? मुसलमान की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मक्के की चाबियाँ तुम्हारे पास नहीं, इस हस्ती के पास होनी चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इनको कौसर अता किया गया है. और फिर कौसर देने के बाद क्या जिक्र किया? फस्सल्लि लिरब्बिका वनहर. नमाज पढ़िए अपने रब के लिए और कुर्बानी दीजिए. नमाज और कुर्बानी किसकी तरफ इशारा है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम. वही बात दोबारा वापस आ गई ना. तो एक को डिस्क्वालीफाई कर दिया, अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, वो डिस्क्वालीफाई हो गए. और क्वालिफाई किसको कर दिया? रसूल पाक को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इसका मतलब है अब इस मक्के के कंट्रोल के ऊपर झगड़ा है. लेकिन मसला ये है कि झगड़ा घर के अंदरूनी झगड़ा है, क्योंकि रसूल भी कुरैश से हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और कुरैश बाकी भी कुरैश वहीं से हैं. हम तो एक ही फैमिली हैं, हम तो साथ ही हैं. तो ये तो घर की बात है, अंदरूनी बात है. नहीं या रसूल इनसे कह दीजिए कुल या अय्युहल. अब ये नहीं कहूँगी, ये ना कहना या कौमी, ये ना कहना मेरी कौम, मेरे लोगों, इब्राहिम की औलाद. नहीं, अब तुम काफिर हो. अब लाइन खिंच गई है. अब तुम इधर और अब हम इधर. ना अअबुदु व तअबुदू. इबादत के मामले में हम एक नहीं है. इस घर में सिर्फ अल्लाह की इबादत हो सकती है. लकुम दीनुकुम वलिय दीन. माँ कह रही था ना 2 सूरतों पहले, अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन. वो भी तो नमाज पढ़ते हैं. फ़वैलुल लिलमुसल्लीन, नमाज तो वो भी पढ़ते हैं, दीन तो उनका भी है. लेकिन फसल्लि लिरब्बिका वनहर वो और दीन है, और उनका दीन और है. तो तुम्हारा दीन और, हमारा दीन और. लकुम दीनुकुम वलिय दीन. अगर इस तरह कोई कबीले में कहे, कबीले के रहने वाले, जो कबायली ज़िंदगी होती है, हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ कबायली ज़िंदगी है. कबायली ज़िंदगी में आपकी शनाख्त कहाँ से आती है? कबीले से. आप कबीले से जुड़े हुए हो. लेकिन अगर आप अपने कबीले का इनकार कर दो, उनको अपना ना कहो, उनको रिजेक्ट कर दो, तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाएं. ये सिर्फ आप अपने अपनी सिटीजनशिप रिनाउंस नहीं की, इसको ऐलान जंग कहा जाता है. ये होता है कबीले की ज़िंदगी में ऐलान जंग. बगावत है बहुत बड़ी है, कबीले को छोड़ देना. कबीले की जो ट्राइबल लाइफ होती है ना, उसमें सबसे बड़ी लॉयल्टी, सबसे बड़ी वफादारी और आपकी हिफाजत सिर्फ इसी में है कि आप ट्राइब के साथ हैं, आप कबीले के साथ हैं. उसका आपने इनकार किया, आपने खुलेआम ऐलान जंग कर दिया. कुल या अय्युहल काफिरून में फिर क्या है? ऐलान जंग है. जब जंग होती है तो किसी ने जीतना है और किसी ने हारना है, वो तो होना ही है. अगली सूरत क्या है? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह. जब अल्लाह की मदद आएगी मुस्तकबिल में, जब फतह आएगी, तब आप देखेंगे लोग अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे होंगे. ये असल जंग जो है, ये दीन की जंग है, और यहाँ पर अल्लाह के दीन में आने वाले लोग आने वाले हैं. बाय द वे, ये जो अल्लाह की मदद आएगी, ये असल जंग जो है, ये दीन की जंग है, और यहाँ पर अल्लाह के दीन में आने वाले लोग आने वाले हैं.
کم لوگ آئیں گے، بہت آئیں گے. بہت لوگوں کی طرف کس لفظ سے اشارہ ہے اس صورت میں؟ افواجا. افواجا میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ بہت سارے لوگوں کا. اب پیچھے جائیے، انا اعطیناک الکوثر، آپ کو بہت زیادہ دیا ہے. کوثر ایک دریا ہے جنت میں، کوثر قرآن بھی ہے، کوثر صحابہ بھی ہے. کوثر نکلا ہے کثرت سے. کثرت ہوتی ہے بہت زیادہ کے لیے. اب بہت زیادہ بھی سامنے آنا شروع ہو گیا. آپ کو بہت بڑی نصرت دی، آپ کو فتح دی جائے گی، اور لوگ بہت ہجوم کے ساتھ اللہ کے دین میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. ابھی نہیں ہو رہا، یہ ہوگا. پہلے سے ہی بتا دیا کہ یہ جنگ کون جیتنے والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے ہمیں، وَلَنُذِيقَنَّهُمُ الْعَذَابَ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا کچھ مزہ چکھاتے ہیں. هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به. عاد نے دیکھا کہ یہ تو بادل آ رہے ہیں، بارش ہوگی. نہیں، یہ وہ عذاب ہے جس کی تمہیں جلدی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی، عاد کو بھی، اور قوموں کو بھی برباد کرنے سے پہلے، انہیں شکست دینے سے پہلے انہیں جھلک دکھا دیتا ہے. اور اہل ایمان کو ایک جھلک دکھا دیتا ہے کہ چھوٹی سی فتح سے تمہیں اندازہ ہو جائے کہ ایک بڑی فتح آنے والی ہے. تو بڑی فتح کا تو ذکر کر دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح. لیکن فی الحال اگر اس کی کوئی چھوٹی سی علامت ہی مل جائے، کوئی اس کی جھلک ہی نظر آ جائے، اگلی صورت میں کیا کہہ دیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب تمہارا سب سے بڑا دشمن، اہل ایمان کا سب سے بڑا دشمن، چلو اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں. یہ کس چیز کی علامت ہوگی؟ بڑی فتح آنے والی ہے، لیکن اس کا چھوٹا سا ذائقہ بھی لے لو، ابھی لے لو. اچھا، یعنی فتح کی ضمانت بھی مل گئی، اس کی علامت کی ضمانت بھی دے دی. اس کا تو مطلب ہے جیت گئے. لیکن جیتنے کے بعد پتہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی آپ بڑے مشن پہ نکلو اور اس مشن کو آپ حاصل کر لو، کامیاب ہو جاؤ، تو جس نیت سے شروع کیا تھا نا، وہ نیت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. شروع میں کیمپین چلی انصاف کے لیے، جب اقتدار آ گیا تو پھر تھوڑا انصاف کچا ہونا شروع ہو گیا. وہ جو پہلے کی عزیمت تھی اور پہلے کی جو اخلاص والی نیت تھی، وہ کمزور ہونی شروع ہوگی. کیونکہ جب ایک دفعہ پاور آتی ہے نا، تو اس کے بعد پاور کے ساتھ کیا آتی ہے؟ ساتھ میں کرپشن بھی آتی ہے. تو اگر فتح آ رہی ہے تو کس چیز کا خطرہ ہے فتح کے آنے کے بعد؟ اخلاص کی کمی کا، نیت کے خراب ہونے کا. یہی انسان کی تاریخ ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھ لیں، انسان کی تاریخ میں کبھی کبھی ہوتی ہے ریزسٹنس موومنٹ. کوئی جو ہے وہ کوششیں کرتے ہیں کہ یہ باطلانہ نظام یا ظالمانہ نظام اس کو الٹایا جائے. ہم مائنورٹی میں ہیں، ہم ان کے خلاف بغاوت کریں گے، ہم انصاف لے کر آئیں گے. اور کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے گروہوں کو کیا نام ہے فتح دے دیتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور پھر کچھ سال بعد وہی گروہ جو بڑے خلوص سے انصاف کی بات کر رہا تھا، اب ان کے خلاف کسی کو بغاوت کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ وہی ظالم بن گئے. اب کرپشن آتی ہے کہ نہیں؟ وہ کیسے آتی ہے؟ اخلاص ختم ہو جاتا ہے. اگلی صورت کیا دیا میں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فتح کے آنے سے یہ مت سمجھنا کہ اب تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اب تم مستغنی ہو گئے ہو، اب تم محتاج نہیں رہے. صرف ایک ہی ہے جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں، وہ ہے اللہ. اور وہ کیا لفظ ہے؟ اللہ الصمد. الصمد. اب یہ بات بھی سمجھا دی. اب اس اخلاص کو تھامے کیسے رکھیں؟ اس کی حفاظت کیسے کریں؟ یہ اخلاص خراب کیسے ہوتا ہے؟ یہ اخلاص خراب ہوتا ہے ایک تو باہر کے حملوں سے اور ایک اندر کے حملوں سے. اس کے دو شر ہیں، دو حملے ہیں جو اس کو خراب کر سکتے ہیں. اب وہ ایک ایکسٹرنل پرابلم اور ایک انٹرنل پرابلم، ایکسٹرنل اٹیک، انٹرنل اٹیک. اور ان دونوں طرف سے حفاظت کرنے کے لیے کیا دے دیا آخر میں؟ دو صورتیں جو حفاظت کرتی ہیں، المعوذتین، قل اعوذ برب الفلق، اور پھر قل اعوذ برب الناس. یعنی یہ تناسب نظر آیا صورتوں کے درمیان؟ ایک سے بات دوسری سے، تیسری سے، چوتھی سے، پانچویں سے، سب ایک ساتھ مل کر ایک بات مکمل کی جا رہی ہے نا. اور اسی طرح قرآن میں کئی مقامات پر آپ کو یہ گروہ نظر آئیں گے، اور
ڈاکٹر سامر رائی نے تو پورا شروع سے آخر تک 114 صورتوں کا ایک پورا لیکچر دیا ہے اسی طرح. انشاءاللہ کبھی موقع ملا وہ بھی میں اردو میں کروں گا, اس کو اللہ نے موقع دیا تو. اوکے. Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Aakhari Mu'jiza. اب صورتوں کی ابتدا اور اختتام میں مناسب یہ اور ہے, پہلے والے سے مختلف ہے. پہلے والا تھا ایک صورت ختم ہوئی اور دوسری صورت شروع ہو رہی, وہ بات ہو رہی تھی. یہاں ہے ایک ہی صورت جہاں شروع ہوئی جیسے شروع ہوئی اس کے اختتام میں کیا کنیکشن ہے انٹروڈکشن کا اور کنکلوژن کا, ابتدا کا اور اختتام کا. اوکے. سورۃ النجم میں دیکھتے ہیں, چھوٹی سی آیات سے دیکھتے ہیں پہلے.